بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. سامعین کرام، ہمارے درس کی گفتگو آیت الکرسی کے اس جملے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کی تفسیر و تشریح میں جاری ہے، اور اس ضمن میں شفاعت سے متعلق کئی دروس میں ہم نے متعلقہ امور کو جانا، اور پھر گزشتہ درس میں ہم نے یہ جانا کہ شفاعت کی بنیاد وسیلے کے جس تصور پر قائم ہوتی ہے، وہ وسیلہ شریعت کی نظر میں جائز والا کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، وسیلے یا توسل کا حقیقی معنی کیا ہے. اس ضمن میں جائز وسیلے اور ناجائز وسیلوں کی قسموں میں جانے سے پہلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک اقتباس قاعدۃ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ کے ضمن میں جو انہوں نے بیان کیا، ایک عبارت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ توسل سے مراد جو ہوتا ہے تین معنی ہوتے ہیں. توسل کے لفظ سے تین معانی مراد ہوتی ہیں. پہلا التوسل بطاعتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا اللہ کی اطاعت کے ذریعے، اللہ کی فرما برداری اطاعت کے ذریعے سے اس کا وسیلہ اختیار کرنا. آگے کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، ایمان اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. اللہ کے جناب میں اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے قربت کے حصول کی کوشش کرنا یہ فرض ہے، ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. یہ نمبر ایک ہے توسل کے معنی میں مراد. دوسرا معنی التوسل بدعائہ و شفاعتہ، وہذا کان فی حیاتہ ویکون یوم القیامہ یتوسلون بشفاعتہ، کہ اللہ کے نبی یا جس شخص کے ذریعے سے ہم سفارش یا وسیلہ پکڑ رہے ہیں، ان کی دعا اور ان کی سفارش کے ذریعے، اگر ہم علامہ ابن تیمیہ کے پہلے والے جملے کا جو پہلی قسم پڑھی معنی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کی، تو پہلی چیز آپ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے. ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کی بہت ساری نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا لازم ہے، لہٰذا وہ فرض ہوا ایمان کے لیے. اب دوسری قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی شفاعت یعنی سفارش، دنیا کے اعتبار سے آپ کا دعا کرنا. اور آگے انہوں نے کہا یہ وہذا کانا فی حیاتہ ویکون یوم القیامہ یتوسلون بشفاعتہ، کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ممکن تھی جب آپ لوگوں کے درمیان موجود تھے. تو لوگ آپ سے آ کر کہتے کہ آپ دعا کر دیجئے، اللہ کے جناب میں ہمارے لیے شفاعت کر دیجئے، اور آپ اللہ سے دعا کرتے. اور آپ کے گزر جانے کے بعد اب آپ کی شخصیت کا اس طرح وسیلہ یا دعا میں نہیں لگایا جا سکتا. قیامت کے دن وسیلہ لگائیں گے کہ آپ دعا کیجئے، جیسے کہ شفاعت کبریٰ والے بیان میں ہم نے پڑھا. تیسری قسم جو ہے کہ توسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا آپ کی ذات کے ذریعے سے اللہ پر قسم دے کر، جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے واسطے سے، وسیلے سے، صدقے میں مانگ رہا ہوں. ہاں، اسألک بحق اللہ، اسألک بشخصیتہ، اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اللہ کے حق یا ان کی شخصیت یا ان کے جاہ و مرتبہ کے بدلے میں پروردگار میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. تو یہ اللہ کی ذات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر دی جا رہی ہے. تو کہا کہ ھذا ھو الذی لم تکن الصحابہ یفعلونہ فی الاستسقاء ونحوہ، کہ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ توسل کی وہ قسم ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے استسقاء کے اندر، یعنی بارش طلب کرنے کی دعا میں اور اس کے علاوہ کسی دوسری دعا میں اس کو نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ صحابہ نے ایسا کیا کہ آپ کی شخصیت اور جاہ و مرتبے کا
وسیلہ لگایا ہو، آپ کی قسم دے کر اللہ سے سوال کیا ہو، مانگا ہو، نہ آپ کی حیات میں اور نہ ہی آپ کے حیات کے بعد، وفات کے بعد، نہ آپ کی قبر کے پاس صحابہ نے ایسا کیا اور نہ ہی قبر کے علاوہ کسی اور جگہ پر، بلکہ یہ چیز ان کے درمیان جتنی دعائیں مشہور تھیں اور صحیح روایات سے ہم تک پہنچی ہیں، قرآن حدیث کی دعائیں آپ اٹھا لیجئے، صحابہ کرام سے منقول دعاؤں کو آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو شخصیت کا، جاہ و مرتبے کا یا اس کی قسم دلانے والا وسیلہ ان کی دعاؤں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، یہ کتنی اہم بات ہے۔ اگر یہ چیز مشروع ہوتی، جائز ہوتی، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ معصورہ دعاؤں میں یا صحابہ کرام سے منقول دعاؤں میں اس چیز کا تذکرہ سرے سے موجود ہی نہ ہوتا۔ ہاں، جو موجود ہیں وہ ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں۔ ثابت شدہ روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں، صحابہ سے منقول دعاؤں میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ چیز یا اگر منقول ہے تو ایسی روایتیں جو مرفوع یا موقوف ہیں تو ضعیف ہیں، ہاں، یا پھر ایسے لوگوں سے مروی ہیں جن کا قول حجت ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وسیلہ لگانے کے تعلق سے یہ 3 باتیں بتائی، اور تیسرا معنی جو بتایا کہ آپ کی دعا یا آپ کی وفات کے بعد آپ کی شخصیت کا واسطہ لگا کر قسم کے معنی میں، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر اس کو سبب مان کر بھی کہتے ہیں تو یہ چیز قرآن و حدیث میں صحابہ کرام سے، تابعین و تبع تابعین سے، سلف کے کسی معروف اور قابل اعتماد عالم سے منقول نہیں ہے، بلکہ اس کا رد موجود ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شنقیطی رحمہ اللہ اضواء البیان میں کہتے ہیں کہ وسیلے کے معنی میں تحقیقی بات یہ ہے جس کی طرف عام علماء گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ توسل یا وسیلے کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں قربت اور نزدیکی اختیار کرنا۔ کیسے اختیار کرنا؟ بالاخلاص لہو بالعبادہ، عبادت میں اللہ کے لیے اخلاص اختیار کر کے۔ اللہ کا کہ جناب میں توسل کس چیز کا؟ عبادات کے ذریعے سے اس میں اخلاص اختیار کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ بڑی غور سے سنیے گا، یہ جائز وسیلہ بتا رہے ہیں کہ تمام علماء کرام، علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ لفظ وسیلہ سے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص اختیار کر کے اللہ کی قربت اختیار کرنا۔ عبادت میں بھی کیا شرط لگائی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس کے موافق وہ عبادت ہوں، یعنی سنت کے مطابق عبادت ہوں، بدعت نہ ہو، آپ کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی اس کے ذریعے سے جو اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں وہی مراد ہے وسیلے سے۔ یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں وسیلے کا معنی اور توسل کا معنی جو بتایا ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اس میں شامل ہے اسی معنی میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ کے جناب میں اپنی حاجتوں کو پیش کر کے گڑ گڑانا، یہ عبادت کی عظیم ترین قسموں میں سے ہے، جو کہ اپنے اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کے حاصل ہونے کا ایک بڑا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اور اسی تحقیق کے مطابق یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، علامہ شنقیطی کہہ رہے ہیں کہ اس تحقیق کے مطابق یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو جاہلوں کی اتباع کرنے والے ملحدین بددین لوگ، یعنی جو کہ تصوف وغیرہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل تصوف، یہ علامہ شنقیطی کی عبارت کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ جاہلوں کی اتباع کرنے والے بددین جو تصوف کے مدعی ہیں، ان کی بات کا، ان کے گمان کا اس تحقیق سے رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آیت میں وسیلے سے مراد شیخ ہے۔ پیری اور مریدی کا کاروبار چلانے والے یہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن نے جو کہا کہ اللہ کے جناب میں اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو، تو اہل تصوف اپنی پیری کی دکان چلانے کے لیے اس کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو کس معنی میں موڑتے ہیں، تحریف کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرو مطلب شیخ کی مریدی اختیار کر لو، شیخ یہ جو بدعتی بیعت کراتے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے سلسلے سے جڑ جاؤ، یہ وسیلہ ہے۔
شیخ کو ذریعہ بناؤ، ان کو وسیلہ اختیار کرو، گویا یہ قرآن کہہ رہا ہے، جبکہ علامہ شنقیطی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے معنی تمام علماء اسلام جو وسیلے کا معنی بتاتے ہیں اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کا رد ہو رہا ہے ان کی تشریح اور تفسیر کے ذریعے۔ تو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ مراد ہیں، جو کہ ان کے اور رب کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ آپ نے بحیثیت مرید کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی تو گویا آپ اس شیخ کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں۔ ایسی تشریح اہل تصوف کرتے ہیں۔ شیخ شنقیطی اس کا رد کر رہے ہیں کہ یہ باطل پرست جاہلوں کے متبعین کی بدگمانی اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ کا معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تشریح کرتے ہیں یہ ان کا جہالت اور اندھے پن میں اور کھلی ہوئی گمراہی میں خبط ہے، تخبط ہے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور اللہ کے علاوہ اس طریقے سے اللہ کے علاوہ واسطے اور وسیلہ بنانا یہ کفار کے کفر کی ایک اصل اور جڑ ہے، بنیاد ہے۔ یعنی اسی کی بنیاد پر کافروں کے کفر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اسی کو آج قرآن کو توڑ مروڑ کر اس میں معنی کی تحریف کر کے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ تو اس سے وہی وسیلہ مراد ہے جو کفار مکہ کر کے جو کافر بن گئے، جس کو اختیار کر کے، جو قوم نوح نے اختیار کیا، جو دوسرے مشرکین قوموں نے۔ یہی کہہ رہے ہیں ہمارے صوفی حضرات کہ شیخ کو آپ اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا لو۔ اہل قبروں کے پرستش کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب قبور، بزرگان دین، انبیاء اور صالحین کو آپ ان کے لیے نظر و نیاز کریں، ان کی تعظیم کریں، ان سے استغاثہ کریں، فریاد طلب کریں، یہ ان کو وسیلہ بنانا ہے۔ یہ معنی جیسا کہ علامہ شنقیطی کے الفاظ میں کہوں، انہوں نے تصوف والی بات کہی، میں اس کو بھی جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ جہالت ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اللہ کی کتاب کو اس معنی پر محمول کرنا ہے جو اس کا معنی ہے ہی نہیں۔ کتنی بڑی جرأت اور جسارت ہے جو لوگ ایسی ہمت کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا جو مطلب نہیں ہے اس مطلب کو اللہ کے کلام پر تھوپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن ان کے اس باطل سے رد ہے، باطل سے بری ہے، اور ان کے اس باطل کا کھلا رد کرتا ہے، جیسا کہ آپ آگے کی کچھ تفصیلات میں مزید جانیں گے۔ آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ توسل کی کیا قسمیں ہیں، وسیلہ بنانا یا توسل کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو علماء محققین نے توسل کو بنیادی طور سے دو قسموں میں بانٹا ہے، ایک توسل مشروع، ایک توسل غیر مشروع یا ممنوع کہہ لیجیے۔ توسل مشروع یعنی جو شریعت میں جو وسیلہ بیان کیا گیا ہے، اور ممنوع جو شریعت میں جس سے منع کیا گیا ہے، جو ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ اور ان میں سے ہر توسل وہ شرعی ہو یا ممنوع ہو، دونوں توسل اپنی اپنی جگہ پر کئی قسموں پر مشتمل ہیں۔ پہلی چیز جو ہے توسل مشروع، وہ توسل، وہ وسیلہ اختیار کرنا جس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ ایسا توسل ہے جس کے جواز پر قرآن، اللہ کی کتاب یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دلالت موجود ہے، یعنی قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ وسیلہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف اس کی قربت کا ذریعہ وسیلہ اختیار کرو، تلاش کرو۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ توسل مشروع جو ہے وہ کئی قسموں پر مشتمل ہے۔ جائز وسیلہ کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں بعض علماء نے 7 اور بعض نے 6 بتائی، لیکن اگر آپ تحقیق سے دیکھیں تو ساری قسمیں بنیادی طور سے 3 قسموں میں بٹتی ہے۔ 3 قسمیں ایسی ہیں جو شریعت میں جائز توسل کی قسمیں کہلا سکتا ہے، اور اس میں بقیہ کچھ لوگوں نے جو زائد قسمیں بیان کی وہ انہی تینوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم اور سب سے بہترین وسیلہ جو اللہ کے جناب میں آپ اپنے ضرورتوں کو مانگنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے لگا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ التوسل باسماء اللہ الحسنی و صفاتہ العلیٰ۔ اللہ کے جناب میں اس کے اسماء حسنی، بہترین ناموں اور صفات علیٰ یعنی بلند ترین صفات کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کرنا، یہ پہلا جائز وسیلہ ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔
ہاں، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، دوسرے مقام پر بھی یہ ارشاد موجود ہے کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے، اسماء حسنی ہیں اللہ کے، فدعوہ بہا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے سے، انہی ناموں کے، اگر میں اپنے موضوع کو واضح کرنا چاہوں تو یہاں ترجمہ کروں، ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگو، ان ناموں کے ذریعے سے، یعنی ان ناموں کا وسیلہ بناؤ، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنے میں سب سے مضبوط، سب سے افضل وسیلہ یہی ہے کہ اللہ کے اسماء حسنی سے آپ جو چیز مانگ رہے ہیں، جو طلب کر رہے ہیں، آپ کی دعا کا جو مضمون اور مراد ہے، اس سے متعلق جو اللہ کا نام ہے، اس نام کا آپ حوالہ دے کے اللہ سے مانگیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے مغفرت اور بخشش سے نواز، میرے گناہوں کی معافی دے دے، تو اب اے اللہ تو مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، یہ دعا مانگتے ہوئے آپ اس معنی کی مناسبت سے جو اللہ کا نام ہے الغفار، الغفور، التواب، الرحیم، رحمت پر کے معنی پر، کہ تو بڑا بخشنے والا ہے، غفار ہے، غفور ہے، لہذا تو میری بخشش کر دے۔ تو اس طریقے سے آپ اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعے سے دعا مانگے۔ ہاں، معنی یہ ہے آیت کا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو اس کے اسماء حسنی کو وسیلہ بناتے ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات علیہ بھی اس طلب میں داخل ہیں، یعنی اس حکم کے اندر داخل ہے کہ آپ جس طرح ناموں کا حوالہ دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں اور مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی دراصل ایسی صفات پر مشتمل ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب یہاں اس پر صاحب کتاب نے گفتگو ختم کر دی، میں یہاں ایک دو مثال دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں واضح طور سے اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور دعاؤں کو دیکھیے، قرآن کی دعاؤں کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیے، اور دیگر انبیاء اور پیغمبروں کی دعائیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو دیکھیے، تو آپ ان دعاؤں میں شروع میں، اخیر میں اور بعض اوقات درمیان میں بھی پائیں گے کہ جو دعا مانگی جا رہی ہے اس کی مناسبت سے اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس سلسلے کی شروعات میں سورہ فاتحہ کو بڑی تفصیل سے جاننے کی کوشش کی، اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، اور آداب دعا بھی کہا جاتا ہے کہ دعا کے آداب پر مشتمل ہے یہ۔ وہاں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں جب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کو پیش کرنا ہے تو اس سے پہلے اللہ نے یہ سکھایا کہ آپ شروعات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی کے بیان پر مشتمل ہے، اس کی رحمت کے ناموں پر مشتمل ہے، اور پھر مزید ان ناموں کا اقرار کرنے کے بعد اپنی بندگی اور عاجزی کا اور اس بات کا اعتراف کہ پروردگار ہم تیری توحید اور تیرے توکل پر ہی قائم ہیں، لہٰذا تو ہماری یہ دعا اب قبول فرما۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے یہ ہوا کہ آپ اپنا سوال پیش کرتے ہوئے رب العالمین کے جناب میں پہلے حمد و تعریف فرمائیں، حمد و تعریف کریں، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کریں، اس کے ناموں کا، اسماء حسنی کا حوالہ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس میں معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام سمٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے تفسیر میں پڑھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن میں کئی دعائیں ایسی ہیں، بہت ساری دعائیں، جہاں اگر درمیان میں اللہ کے نام یا آخر میں نہیں ہیں، بیچ شروعات میں زیادہ، تو کم سے کم ربنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ یہ سب دیکھیے ربنا کے ذریعے سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے رب العالمین کی تفسیر پڑھتے ہوئے رب کے معنی کی تشریح میں یہ بات تذکرہ کی تھی کہ رب کا لفظ جو ہے بہت جامع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کاموں والی صفات کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو جب ایک آدمی صرف اللہ کے رب کا ہونا ذکر کرتا ہے تو وہ سارے کام، جیسے مالک ہے، متصرف ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، بیماری اور شفا دینے والا ہے، موت اور زندگی دینے والا ہے، یہ ساری چیزیں ربوبیت میں شامل ہو جاتی ہے، ربنا میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام کا تذکرہ دعا کے شروع میں کیا گیا۔ آپ جب ربنا کہہ کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم کہہ کے دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ اللہ کے
اس میں احسن یعنی اسماء حسنہ میں سے بعض ناموں کے ذریعے سے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھیے کتنے ناموں کا تذکرہ ہے۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت۔ کہ اتنی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور پھر اس کے بعد شہادتین کا اقرار، اور اس کے بعد دعا میں اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان، آگے دعا مانگی گئی۔ یہ روایت آپ جانتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ایسی دعا بتائیے جو صبح شام میں پڑھوں، تو آپ نے بتایا کہ یہ اذکار جو ہیں صبح شام اور سونے کے وقت پڑھیے آپ۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر، اے اللہ عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ، ہر چیز کے رب اور مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے بعد دعا سکھائی۔ سونے کے وقت کی دعا میں کتنی شاندار ایک دعا بتائی، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان۔ یہ دیکھیے اللہ کے ناموں کا ذکر، اس کی تعریف اور اس کے احسانات کا تذکرہ، اور پھر آخر میں جملہ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ۔ پھر اس کے بعد اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ کا نام، اے اللہ تو الاول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو باطن ہے، نزدیک ہے، پرے ہے، تجھ سے زیادہ نزدیک اور قریب کوئی نہیں، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ یہ چار ناموں کا حوالہ دینے کے بعد دعا کیا مانگی؟ کیا ہے؟ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس اقض عنا الدین واغننا من الفقر، ہمارے جانب سے قرض کو ادا کر دے پروردگار، اور ہمیں فقیری اور محتاجگی سے بے نیاز کر دے۔ سونے کے وقت کیا اذکار ہے کہ آدمی یہ دعا مانگ کے اگر قرض کے بوجھ اور ٹینشن سے نیند نہیں آ رہی ہے تو اللہ کے حوالے کر کے سو جائے، اس کو نیند آ جائے گی۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں دی۔ آپ تہجد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں سے جو دعا ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض وما بینہما ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، یہ دعائیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف اور ان کے ناموں کا تذکرہ۔ تو یہ قرآن اور حدیث میں جہاں حکم ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی یعنی قرآن کی دعاؤں میں اس کی تعلیم بطور مثال اور نمونے کے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ مختلف موقعوں کی دعائیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جہاں آپ پائیں گے کہ ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا حوالہ دے کر دعا مانگی جاتی ہے۔ اب صفات علیہ کی ایک مثال دے دوں، اللہ کے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو دعا بتائی کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ۔ دیکھیے اللہ کی عزت سے اللہ کا نام ہے عزیز، اور عزیز نام ہے اور عزت صفت ہے، تو عزت کے حوالے سے اس کے وسیلے سے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تعلیم دی کہ اے اللہ تیری عزت کے واسطے سے، بعزت اللہ و قدرتہ، اور تیری قدرت کے ذریعے سے واسطے سے میں پناہ میں آتا ہوں، ہاں، ہر اس چیز کے شر سے جس سے میں ڈرتا ہوں، اور جس تکلیف کو میں جھیل رہا ہوں، یعنی تکلیف اور درد جو مجھے ہو رہا ہے، میں اس سے تیرا بچاؤ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے سے اللہ سے ان کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگنا یہ ایک جائز وسیلہ ہے، اس کی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ یہ نمبر 1 جائز وسیلوں میں سے۔ دوسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے، التوسل بالاعمال الصالحہ، وسیلہ اختیار کرنا نیک اعمال کے ذریعے سے۔ نیک عمل کے بارے میں ابھی جیسے کہ میں نے علامہ شنقیطی کے قول میں ذکر کیا کہ وہ عبادت جس میں اخلاص ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات کے، آپ کی سنت کے موافق ہو۔ جب کوئی عمل، کوئی عبادت ان 2 صفات سے متصف ہوگا تبھی وہ عمل صالح ہوگا، تبھی وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ اگر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوگا، اگر کسی عمل میں اخلاص ہے لیکن سنت کے موافق نہیں ہے عبادات، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو نیک اعمال، ایسے نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ لگا کر دعا مانگنا
یا اس کے توسل اختیار کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہر صالح عمل وہ چاہے اعمال قلوب میں سے ہو یا اعمال جوارح میں سے، اعضاء و جوارح کے اعمال میں سے یا مالی عبادات میں سے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اس لائق ہے کہ اس کو وسیلہ بنایا جائے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ پروردگار ہم یقیناً تجھ پر ایمان لائے، اننا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب ایمان لائے ہیں تو گویا ایمان لانا ہمارا عمل ہے۔ اس کا حوالہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھائی ہے دعا کہ ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، بچا لے۔ تو دیکھیے اس دعا کو مانگنے سے پہلے حوالہ دیا ایمان کا۔ امام شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان اور علم میں راسخ لوگ، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے جناب میں اپنے ایمان کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش پانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے۔ اور یہ ان وسائل میں سے ہے، ان وسیلوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ بندے ان وسیلوں کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ اس وسیلے کے ذریعے سے تم میرا تقرب اختیار کرنے کی کوشش کرو اور مجھ سے میرے عذاب سے اور میرے سے بچنے اور میری رحمت کے حصول کے لیے قربت اور نزدیکی اختیار کرو۔ یہ ایک مثال بیان کی انہوں نے۔ ایسی آپ قرآن و حدیث میں بہت ساری مثالیں پا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اپنے اعمال کے حوالے سے آپ دعا مانگیں۔ مثال کے طور پہ سنت نبویہ میں اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کی مشروعیت کی۔ سب سے بہت واضح دلیل بخاری مسلم کی وہ لمبی چوڑی حدیث جس میں 3 غار والوں کا واقعہ موجود ہے۔ غار کے 3 لوگ، 3 بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں جا کر، بارش اور طوفان کا ماحول ہو گیا سفر کے درمیان، وہ ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور اس غار کے دہانے پر ایک چٹان آ کے اس کے دہانے کو بند کر دیتی ہے اور اس پر چھا جاتی ہے۔ تو ان تینوں نے آپس میں طے کیا کہ اپنے اپنے خالص نیک عمل کا تذکرہ کر کے ان کے وسیلے سے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ کے جناب میں دعا کی جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اپنے ایک اچھے عمل کا تذکرہ کیا کہ میں اپنے والدین کی بڑی فرما برداری کرتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور ایسا ایسا میرے ساتھ واقع ہوا، پروردگار وہ عمل میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا، لہذا اس عمل کے بدلے میں تو مجھے اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ اس کی دعا کے بعد وہ غار کی چٹان تھوڑی سی سرک گئی۔ پھر دوسرے نے یہ ذکر کیا کہ وہ اپنے آپ کو اس نے گناہ پر آمادہ کیا، ایک لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنا چاہا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کی، اور اس کے اندر اللہ کا خوف تھا، اور اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اس گناہ کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روک لیا، اس کا حوالہ دے کے دعا مانگی۔ تیسرے نے جو ہے وہ اپنے مزدور کی مزدوری کو دینے کے سلسلے میں ذکر کیا کہ بغیر لیے میرا مزدور ایک چلا گیا اپنی مزدوری، اس کی مزدوری میں بڑی برکت اور اضافہ ہوا، ایک لمبی مدت کے بعد جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے پورا کا پورا اس کا مال جو ہے حوالے کر دیا، اس نے کوئی عوض اور معاوضہ دیے بغیر پورا مال لے کر چلا گیا۔ اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کا مطالبہ کیا۔ ان تینوں کے عمل کے نتیجے میں وہ سرک گئی، اتنی سرک گئی چٹان کہ یہ لوگ نکل گئے۔ میں ایک اور بھی یہاں قرآن کی آیت کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے ذکر ہوا اور آپ جانتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو۔ استعانت، مدد حاصل کرنا، یہی ہم کہہ لیں کہ اس کو وسیلہ بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا، اس کے رحمت کو مانگنے کا، اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے نماز اور صبر سے تم مدد حاصل کرو۔ ہمارے اس سے پہلے بھی میں نے کسی درس میں شاید تذکرہ کیا تھا کہ ایک بریلوی عالم کو میں نے سنا کہ وہ بیان کرتا ہے اس آیت کے ذریعے سے، دیکھیے کیسے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں لوگ، کہ دیکھیے نماز اللہ نہیں ہے، روزہ صبر اللہ نہیں ہے، لیکن نماز اللہ والی ہے، صبر اللہ والا ہے۔
اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ والی سے اور اللہ والے سے مدد مانگی جا سکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی غلط اور ایسی بات ہے کہ اگر ایک مومن اس کی نزاکت کو، گہرائی کو سمجھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ کے خوف سے. دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو بندہ ایسی جرات نہیں کر سکتا کہ اللہ کے کلام کو ایسا معنی ثابت کرنے کی کوشش کرے جو اس کا معنی نہیں ہے. یہ اللہ کے جو ہم نے ابھی دوسری قسم پڑھی جائز توسل کی، کہ نیک اعمال کے وسیلے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنی ضروریات مانگ سکتے ہیں، اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ سے نزدیکی کا. اس میں غار والوں کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا. اور یہاں میں ایک دوسری بات ہمارے دنیاوی حالات اور مسائل کے تناظر میں پیش کروں گا. جیسے آج ہم لوگ کورونا وبا کے زد میں ہیں، معاشی تنگی کے زیر سایہ ہیں، مختلف قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل، الجھنیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں. ان مسائل میں ہماری نگاہ مادی اسباب پر ہوتی ہے کہ ہم پیسہ کما لیں، ہم فلاں رشتے اور تعلق قائم کر لیں، چاہے قرآن حدیث کی تعلیمات سے انحراف کر کے سیٹھ صاحب کو خوش کر لیں، صاحب حکومت کے قربت حاصل کریں، اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارے بیٹے کو نوکری مل جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ مادی اسباب سے زیادہ روحانی اسباب پر انحصار کرتا ہے. غار والوں کے پاس کوئی مادی سبب نہیں تھا اپنی جان بچانے کے لیے. آج سمجھ لیجیے بیماری سے بچنے کے لیے، معاشی تنگی سے بچنے کے لیے ہم کو بظاہر مادی اسباب، ہمارے پاس اقتدار و اختیار نظر نہیں آتا، ہمارے مددگار مادی اعتبار سے نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے پاس دعاؤں کا یہ سب سے مضبوط ہتھیار موجود ہے. اس سے زیادہ مضبوط دنیا میں کوئی چیز کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی کتنا بھی خطرناک ہتھیار بنا لے، وہ ہتھیار کام نہیں کرے گا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو. آگ جلاتی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم کے متعلق اللہ نے حکم دے دیا تو آگ نے اپنی جلانے کی خصوصیت ختم کر دی. تو سارا اختیار رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اصحاب غار کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد جو قرآن کی دعا ہم نے پڑھی، ایسی اور بھی کئی دعائیں ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ کے جناب میں دعا مانگ سکتے ہیں. اور اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں زیادہ قوت اس پر صرف کرنا چاہیے، اپنی روحانی قوت اور ایمانی قوت کو بڑھانا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے. یہاں ضمناً ایک بات بیان کر دوں، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت سارے علماء بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. بعض محقق علماء نے یہ لکھا ہے، یہ غار والوں کا جو واقعہ اس توسل کی اس قسم کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اس تناظر میں ایک چھوٹی سی وضاحت بہت ضروری ہے. میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں. عام طور سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. وہ یہ کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا اگرچہ جائز ہے، صحیح ہے، شریعت میں اس کا ثبوت ہے، لیکن اپنے صالح اور نیک اعمال کے بدلے میں صرف دنیا مانگنا اگرچہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. صرف دنیا مانگنا، جیسے ابغار والوں کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں، خیر یہ جان کی بات تھی تو یہ جائز تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا کہ راستہ بن جائے اور ہم نکل جائیں، ورنہ ہم اندر مر جائیں گے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوگا، اسباب زندگی نہیں میسر ہوں گے تو مرنے پر مجبور ہوگا آدمی. تو اگرچہ وہ جائز ہے اور ایسی مجبوری آ جائے تو اس کو جواز سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن عام حالات میں آپ کو کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے، مثال کے طور پہ اب آپ اپنے رمضان کے روزوں کا یا اپنے حج کا، اپنے عمرے کا یا اپنی کچھ نیکیوں کا حوالہ دے کے اللہ سے دنیا کی چیز اگر مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے گھر دے دے، ہاں مجھے گاڑی دے دے، سواری دے دے، ہاں مجھے فلاں لڑکی سے یا ایسی خاندان میں شادی اور رشتہ دے دے، تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں. اگر اس سے آخرت جڑی ہوئی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف دنیا کو مانگنا یہ پسندیدہ چیز اور افضل چیز نہیں ہے. ہاں آپ اس طرح مانگیں کہ اس نعمت کا، جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہو اور آخرت سے. اب اس میں اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں بڑی جامع ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک، دیکھیں یہاں بھی حی اور قیوم کا حوالہ دے کے دعا مانگی گئی اللہ کے ناموں کا. ہاں برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے وسیلے سے، یہاں اللہ کی ایک صفت کا حوالہ دے کے مانگے، تیری مدد طلب کرتا ہوں.
تو اب استغاثہ اور رحمت کے ذریعے سے مانگنا یا اللہ کی رحمت مانگنا، اگر ہم کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، اللہ کی مغفرت مل جاتی ہے، تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ گناہوں سے بخشش مثال کے طور پہ آپ طلب کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو توبہ استغفار کرنے کی اللہ قرآن و حدیث نے دنیا میں بھی بہت سارے فائدے بتائے ہیں کہ بارش موسلا دھار اللہ برسائے گا، اولاد دے گا، دولت دے گا، باغات دے گا، دنیا کے فائدے، اور آخرت میں عذاب سے نجات ملے گی۔ تو دعائیں ایسی مانگنی چاہیے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سے بھی ہو۔ خالص دنیا کے کو اگر کوئی مانگ رہا ہے اور خاص طور سے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اس کا حوالہ دے کر، تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے نیک اعمال کا بدلہ ہم دنیا میں پا جائیں تو آخرت میں محرومی کا شکار ہو جائیں۔ ہم اس کو چاہے کچھ لوگ ہلکی بات سمجھتے ہوں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ آپ دیکھیں گے تو اس سلسلے میں وہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ روزے تھے، افطار کے لیے بیٹھے، سامنے کھانا لا کر رکھا گیا، تو انہوں نے تذکرہ کیا، یاد آ گئی حضرت مصعب بن عمیر کی۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا درجہ ان سے اونچا تھا، لیکن یہ صحابہ کا تواضع تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہتر تھے، احد میں وہ شہید ہوئے، اور ان کے بدن پر ایک ایسی چادر تھی، اتنی بھی بڑی چادر نہیں تھی کہ پورا جسم ڈھک سکتا، پیر پر ڈالا جاتا سر کھل جاتا، سر پر ڈالا جاتا تو پیر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر میں ان کو اسی طرح ڈالو اور اس چادر سے ان کا سر ڈھانک دو، پیر کی طرف اذخر گھاس ڈال دو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جملوں میں یہ مفہوم اور یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں چلے گئے، قسم پرسی کی حالت میں کہ دولت اور دنیا کی فراوانی نہیں تھی، اور ہم ابھی زندہ ہیں، ہم کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں، ہم کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے نیک اعمال کے بدلے میں ہم کو دنیا ہی میں مل گیا، اگر دنیا ہی میں مل گیا تو آخرت میں ہم محروم ہو جائیں گے۔ مصعب بن عمیر ایسے ہی چلے گئے، کہا ان کی یاد کر کے رونے لگے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چلے گئے، کھانا نہیں کھایا جبکہ روزے سے تھے، افطار کا ٹائم تھا، اٹھ کر چلے گئے۔ بہرحال یہ دوسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نیک اور سچے اعمال کا واسطہ دے کر، واسطہ لگا کر اللہ سے سوال کرے یا اس کی قربت حاصل کرنا چاہے۔ جائز وسیلے کی تیسری قسم جو ہے التوسل بدعاء الصالحین الاحیاء الحاضرین۔ عنوان ہی میں انہوں نے بڑی اچھی شرط لگا دی کہ نیک زندہ اور موجود لوگوں کے ذریعے سے وسیلہ لگانا۔ دو باتیں کہی، ہاں، بے دعائی صالحین، پہلا یہ کہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، دعا کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں اس کو نیک ہونا چاہیے، ایک جواری، شرابی، مشرک، بدعتی، اس سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں سے تو آپ ناراضگی کا مظاہرہ کریں۔ نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، اگر نہیں تو کم سے کم دل سے برا جانیں۔ اب جس کو آپ دل سے برا جان رہے ہیں تو نفرت کا اظہار کرنا ہوگا، نہ کہ اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے میرے لیے دعا کرنا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھے گا میں بہت پہنچا ہوا ہوں یا بڑا اچھا آدمی ہوں۔ تو بہرحال نیکیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کرنا، ایک بات۔ اب وہ نیک لوگ کیا کہ وہ زندہ ہو، مرنے والے سے نہیں، ایک دوسرا کہ وہ حاضر ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی بہت نیک متقی پرہیزگار ہے، وہ اپنے گھر پر ہے، آپ اپنے گھر پر ہیں، اور آپ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ وہ تیرے فلاں بندے کے حوالے سے میں مانگتا ہوں، تو یہ شخصیت کا وسیلہ ہو جائے گا، اس کی دعا کا وسیلہ نہیں ہوگا۔ ایسا وسیلہ صحابہ کرام سے، قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اور سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس وسیلے کا کوئی تک اور چھور اور عقلی بنیاد ہے؟ ابھی دینی بنیاد بھی نہیں ہے، عقلی بنیاد بھی ہے کیا؟ اگر میں یہ کہوں کسی سے، آپ سے آ کر یہ کہوں، کسی سننے والا غور کرے کہ چونکہ میں فلاں آدمی کا دوست ہوں اس لیے میرا قرضہ آپ معاف کر دیجئے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ اس کے دوست ہیں تو اس کا تعلق میرے قرضے سے کیسے ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے یا میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کی اس کی دوستی ہے۔ اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ بڑا نیک صالح اور مقرب بندہ ہے تیرا، اس لیے میری بخشش کر دے، تو وہ نیک ہے، وہ اللہ مجھے کیوں بخشے؟ اس کے حوالے سے کیا مطلب ہے اس کا؟ چونکہ فلاں فلاں معاملہ ایسا ہے اس لیے آپ ایسا عمل کیجئے، جبکہ ان دونوں چیزوں میں کوئی ربط نہ ہو، یہ احماقت والا سوال ہی ہے، ہاں، جس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو خیر، تیسری قسم جو بیان کر رہے ہیں کہ نیک اور صالح آدمی کی دعا کے ذریعے سے، دعا اس کی شخصیت نہیں،
اس کے جاہ و مرتبہ نہیں، ہاں اس کی دعا کے ذریعے سے کہ صاحب آپ ہمارے لیے دعائے خیر کیجئے یا فلاں فلاں چیز کے معاملے میں میرے لیے دعا کیجئے. یہ زندہ ہونا چاہیے اور حاضر و موجود ہونا چاہیے. ہاں یہ توسل کی یہ قسم جائز ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام آپ سے دعا کی گزارش کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے. چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ استسقاء کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے آ کے دعا کی درخواست کی، بارش وغیرہ کے سلسلے میں. حتیٰ انس بن مالک کی روایت جو بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ ایک دیہاتی شخص پہنچتا ہے اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال، کہ اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گئے اور عیال بھوک اور فاقے کا شکار ہو رہے ہیں. مال ہلاک ہو گیا یعنی فصل تباہ ہو رہی ہے، اور بھوک پیاس سے بچے اور گھر بار کے لوگ، جانور جو ہیں وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں، جانور بھی مال میں ہیں. تو گویا یہ بارش نہ آنے کی اور خشک سالی کی وجہ سے تھا. چنانچہ اس نے کہا فدع اللہ لنا، چنانچہ اے اللہ کے رسول اللہ سے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. فرفع یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھایا. حضرت انس کہتے ہیں کہ وما نرا فی السماء قزعۃ، اور اس حالت میں جب آپ نے ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے لیے تو آسمان میں ہم بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا یہاں تک کہ بادل امڑ پڑے اور برس پڑے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ممبر سے اترنے سے پہلے اتنی بارش ہو گئی کہ پانی کے قطرات، بارش کا پانی آپ کے ریش مبارک سے، آپ کی داڑھی سے جو ہے وہ ٹپک رہے تھے، رس رہے تھے. یہ بخاری مسلم کی حدیث کا ایک حصہ ہے، آگے اور بھی کچھ حصہ باقی ہے. یہ توسل شرعی کی تیسری قسم ہوئی، جو جائز توسل ہے کہ آپ کسی زندہ اور نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ لگائیں. یہی وسیلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں دعا کے جو روایت ہے اس کے آخری حصہ یہ بھی ہے کہ پھر جب صحابہ کرام نماز پڑھ کے نکلے تو اتنا پانی بھر چکا تھا کہ پانی میں ہل کر جانا پڑا گھروں کو، اور بارش ہوتی رہی. پھر دوسرے ہفتے میں وہی عرابی یا کوئی دوسرا عرابی آیا کہ اللہ کے رسول اتنی بارش ہو گئی ہے کہ اب اس کی وجہ سے ہلاکت ہو رہی ہے، تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کے سلسلے کو روک دے. تب اللہ کے رسول نے مسکرا کر اللہ سے دعا کی اللہم حوالینہ لا علینا، اے اللہ ہمارے گرد و پیش میں بارش برسے، ہم پر نہیں. چنانچہ مدینہ میں اور کھیتیوں میں جو ہے بارش کا سلسلہ باغات میں رک گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو عمل ثابت ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ سے بھی ثابت ہے، جس میں ابھی ایک روایت جس پر ہم اگلے درس میں انشاءاللہ کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے گزارش کی کہ آپ استسقاء پڑھائیں اور دعا کریں اللہ سے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس واقعے سے اور اس واقعے سے بھی کہ یہ وسیلہ ان کی دعا سے تھا، ان کی شخصیت سے نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وسیلہ نہیں لگایا صحابہ نے، آپ کی شخصیت کی دعا سے لگایا. اور جب ہم وہ پڑھیں گے حضرت عمر فاروق کا قول اگلے اس میں تو یہی بتائیں کہ حضرت عمر نے جو کہا کہ انا کننا نتوسلو بے نبینا، ہم وسیلہ پکڑتے تھے اپنے نبی کے ذریعے، فتسقینا تو ہمیں سیراب کرتا تھا، بارش دیتا تھا. تو اب انا کننا نتوسلو بے نبینا کا جو لفظ ہے یہاں اہل بدعت جو کہتے ہیں کہ بے شخصیت نبینا، اپنے نبی کی شخصیت کا وسیلہ لگا دیتے. اور اہل سنت والجماعت ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے دعائے نبینا، ہم اپنے نبی کی دعا کا وسیلہ لگاتے تھے. تو اب ہم بھی محذوف مان رہے ہیں معنی ترجمہ کرنے میں، وہ بھی ایک معنی کر رہے ہیں. دونوں میں صحیح کس کا ہے؟ اگر ہم اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے کہ سیاق و سباق، واقعات اور ہر
بہت سارے خارجی اسباب بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہاں دعا ہی کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، شخصیت کا نہیں۔ اگر شخصیت کا معنی مراد ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہی وسیلہ اختیار کرتے، لیکن یہ وسیلہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد صحابہ، حضرت عمر فاروق ہی نہیں، حضرت عباس اور تمام صحابہ یہ جانتے تھے کہ آپ کی دعا کا وسیلہ آپ کی زندگی اور موجودگی میں ہی ممکن ہے۔ ایک بھی مثال ایسی آپ کو صحابہ سے نہیں ملے گی جو ثابت ہو کہ آپ کے روضہ مبارک، آپ کی قبر اطہر پر کوئی صحابی گیا ہو اور یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول میری فلاں حاجت ہے یا مسلمانوں کی فلاں پریشانی ہے، لہٰذا ہم آپ کے وسیلے سے یہ مانگتے ہیں یا شخصیت کا وسیلہ لگا کر یہ دعا مانگتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایک بھی مثال نہیں ملے گی۔ یہ سب اہل بدعت کی بعد کی پیداوار ہے۔ یہ مختصر یہ کہ یہ تین وسیلے جو ہم نے ایک طریقے سے اختصار سے اور کسی قدر دلیل کے ساتھ ہم نے جانے، یہ جائز وسیلے ہیں۔ ہاں، اب یہاں یہ بھی دماغ میں رکھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ کچھ لوگ انہی تین وسیلوں جو جائز وسیلے ہیں نا، ان کو دلیل بنا کر وہ وسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی شخصیت کا وسیلہ لگانا، دعا کا وسیلہ لگانا، اس کو پیش کر کے وہ شخصیت کے وسیلے پر جو ہے دلیل استدلال کرتے ہیں، جو بالکل سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، ہٹ دھرمی ہے اور قرآن و حدیث کے معنی اور مفہوم کے خلاف ہے۔ اور یہ چیز آگے اور انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد جتنی بھی قسم توسل کی ہے، وسیلے کی جو لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، وہ سب ممنوع اور بدعتی توسل ہے، اور اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں قربت اور وسیلہ اختیار کرنا ایسی چیز کے ذریعے جو شریعت میں صحیح طریقے سے ثابت ہی نہیں ہے، جو شریعت میں ثابت نہیں ہے کہ یہ صحیح وسیلہ ہے، ایسی چیزوں کو اختیار کرنا وسیلے کے طور پر یہ ممنوع وسیلہ ہے، بدعت والا وسیلہ ہے۔ چنانچہ ایسا وسیلہ جس پر نہ قرآن سے دلیل ہو نہ سنت سے، اس پر لفظ توسل کے نام کا ذکر کرنا یہ بدعتی توسلات میں سے ہے، وسیلوں میں سے ہے۔ ہاں، شریعت میں جو وارد نہیں ہوا، جو شریعت میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بدعت ہے۔ چنانچہ یہ ایسی چیزوں کو جو شریعت میں نہیں ہے اس کو لوگ وسیلہ کہتے ہیں، تو دراصل یہ قرآن و حدیث یا اہل سنت والجماعت کے معتمد علماء نے اس کو وسیلہ نہیں مانا، بلکہ یہ اہل بدعت اور بدعتی لوگوں نے اس کو وسیلے کا نام دے دیا، ہاں، جس کو جاہلوں نے ایجاد کیا ہے۔ ہاں، اور کس لیے ایجاد کیا؟ تاکہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے جو دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، یعنی یہ شرک کر رہے ہیں، اس شرک کو جائز بنانے کے لیے اللہ کے علاوہ سے دعا کو اللہ کے جناب میں وسیلے کا نام دے دیا۔ اس نام کے تبدیل کر دینے سے ان کا شرک کیا توحید ہو گیا؟ نہیں، اعتبار معنی کا ہوتا ہے، حقیقت کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں۔ اگر میرا ایک نام ہے، آپ میری شخصیت کو کسی اور نام سے پکاریں لیکن مراد میری شخصیت کو لیں، تو نام کے بدل جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، آپ جس شخصیت کو مراد لے رہے ہیں وہی۔ اسی طرح اگر شرکیہ اور بدعی وسیلے کو آپ دعا کو جو غیر اللہ سے آپ کر رہے ہیں، اگر اس کو آپ وسیلے کا نام دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو جائز بنا لیا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیسے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی کچھ تفصیلات اور بعض اہل بدعت کے استدلالات کا جائزہ لیں گے جو کہ بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس تعلق سے صحیح معرفت اور علم سے نوازے اور اس پر ہمیں اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کے فوائد سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔